ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں ان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے عبداللہ بن مبارک، تم بغداد جاؤ اور اس شہر میں جا کر ایک مجوسی ہے اس سے ملاقات کرو جس کا نام بہرام ہے، اور اس کو یہ بشارت دو، یہ خوشخبری دو کہ اے بہرام، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ مجوسی کسے کہا جاتا ہے؟ مجوسی آنکھ کی پوجا کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ جو لوگ آنکھ کی پوجا کرتے ہیں انہیں مجوسی کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے کہے جا کے، یعنی بہرام سے کہے جا کر کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیدار ہوتے ہیں تو حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ ایک مجوسی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں کیسے جائے گا؟ لیکن آپ کا ایمان یہ کہہ رہا تھا کہ میرے آقا کا ارشاد ہے تو پھر یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنا ساز و سامان تیار کرتے ہیں اور بغداد شریف کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور آج جب بغداد پہنچتے ہیں تو آپ یعنی کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے بزرگ تھے، تو بغداد شہر کے لوگ انہیں جانتے تھے، ان کا بہت شہرت تھا۔ تو جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شہر پہنچے، بغداد شریف پہنچے، تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے مسلمانوں نے جب آپ کو دیکھا تو ان کا احترام کیا، ان کا استقبال کیا، اور ان سے عرض کیا کہ حضرت کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں پر ایک بہرام نامی شخص سے ملاقات کرنی ہے، وہ مجوسی ہے، مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں ارے حضرت، وہ تو آنکھ کی پوجا کرنے والا ہے، اس سے آپ کو کیا کام آیا؟ آپ کو اس سے کیا ضرورت آن پڑی؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بس تم مجھے اس کے ٹھکانے پر لے چلو، مجھے اس سے ملا دو، میری اس سے ملاقات کرا دو۔ تو وہاں کے جو مسلمان تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس مجوسی کے گھر لے جاتے ہیں۔ تو جب گھر پہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بہرام جو مجوسی ہے وہ اپنی دکان پر تھا اور تجارت کر رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہاں کے جو مسلمان تھے وہ اس کی دکان پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر جاتے ہیں۔ تو جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ مسلمان لوگ یعنی کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب لے کر وہاں پہنچتے ہیں اس کی دکان پر، تو اس کو بہرام کو خبر دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنے آئے ہیں، بہرام سے ملاقات کرنے آئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر ان سے کہو انتظار کریں، میں تجارت میں مصروف ہوں، یہاں سے فارغ ہو کے ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ تو جب وہ اپنے کام سے، اپنی تجارت سے فارغ ہو جاتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلواتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے ساتھ اس کے گھر جاتے ہیں، اور بیٹھ کر دونوں کے بیچ بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرام جو مجوسی ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ بتائیے کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے، میں آپ کی کس طرح سے خدمت کر سکتا ہوں، میں آپ کے کس طرح سے کام آ سکتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے فرماتے ہیں کہ اے بہرام، میں بہت دور سے سفر کر کے تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھے بتا، کیا نے حال فی الحال میں کوئی بہت بڑی نیکی کا کام کیا ہے؟
क्या तूने बहुत बड़ा नेकी का अमल किया है? तो वो बहराम जो मजूसी है वो कहता है कि ऐसा तो कोई मैंने नेकी का काम नहीं किया, लेकिन आपने देखा कि मैं तिजारत करता हूँ, इस शहर में मैं सबसे बड़ा ताजिर हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ, किसी की बच्ची की शादी में मुझे कुछ देना होता है तो मैं उसकी शादी के लिए खर्चा कर देता हूँ, बस यही काम है और कोई ऐसा काम मैंने नहीं किया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, देख बहराम, तू मुझसे झूठ ना कह, झूठ ना बोल, मैं जानता हूँ तूने ऐसा तो कोई बहुत बड़ा नेकी का काम किया है। तो बहराम कहने लगता है, आप मुझे बात तो बताएं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि बहराम देख, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं तुझे अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि अपने नबी की बशारत सुनाने आया हूँ, खुशखबरी सुनाने आया हूँ। जब बहराम ये बात सुनता है, उठकर अपने दरवाजे के करीब जाता है और दरवाजे के दोनों किवाड़ को बंद कर देता है और फिर कहता है कि अब बताइए क्या बताना है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में बशारत दी कि तू उनके साथ जन्नत में जाएगा, और तू कहता है कि तूने कोई ऐसा नेकी का काम नहीं किया। तू मुझे सच सच बता, तूने ऐसा नेकी का कौन सा काम किया है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुझे अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। तो बहराम कहने लगता है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि देखिए, मैं इस शहर का बहुत बड़ा ताजिर हूँ, सबसे बड़ा ताजिर हूँ, और लोग मेरे पास मदद के लिए आते रहते हैं। एक मर्तबा का वाक़या है, मेरे बेटी की शादी थी, मैंने अपने बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की, पूरे शहर वालों को दावत दी, हर आम से आम इंसान को मैंने अपने बेटी की शादी में दावत दी, और मैंने अपने बेटी की शादी में ऐसा इंतज़ाम व इंतज़ाम किया कि खाने के साथ साथ कोई अगर गरीब है, परेशान है, उसको जैसे सामान की ज़रूरत थी वहाँ मैंने सामान का इंतज़ाम किया, और लोग आते गए, खाना भी खाया, अपनी ज़रूरत का सामान भी लिया और अपने घर जाते गए। लेकिन फिर रात का वक्त हो गया, मैं अपने हुजरे में आराम करने के लिए चला गया, मेरे नौकर भी सो चुके थे, और जब मैं लेटा ही था अपने बिस्तर पर तो किसी ने मेरे दरवाजे पर, मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैं बड़ा परेशान हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया कि अब तो मैं लेट चुका हूँ, मेरे नौकर भी सोने के लिए जा चुके हैं, आराम करने के लिए जा चुके हैं, अब मुझे ही उठकर जाना पड़ा। और मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ कि एक नकाब पोश औरत खड़ी है और बड़ी परेशान नज़र आ रही थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला, उसको देखा, तो मैंने उससे कहा, तू कौन है, तू यहाँ क्या करने आई है? तो वो मुझसे कहने लगी, देख बहराम, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मजबूरी तेरे दरवाजे पर ले ही आई है, तो मेरी एक मदद कर दे। ये चिराग की शीशी है, इसमें थोड़ा सा तेल दे दे, मैं घर में चिराग जलाऊंगी, मेरे बच्चे हैं, भूखे हैं, बिलबिला रहे हैं, जब घर में थोड़ी रोशनी होगी तो उनको सुकून मिलेगा, उनके दिल को तस्कीन पहुंचेगी। तो बहराम कहने लगा, गुस्से में आ गया और कहने लगा, आज मेरे बेटे की शादी थी, आज मैंने आम से आम, गरीब से गरीब इंसान को अपने बेटे की शादी में दावत दी थी, तुम भी आ जाती और अपने ज़रूरत का सामान ले जाती, अपने बच्चों के लिए खाना ले जाती, तुम क्यों नहीं आ गई? वो खातून बड़ी नरम लहजे में, बड़े रोते हुए अंदाज में फिर से मुझसे कहने लगी, बहराम देख, मजबूरी तेरे दरवाजे पर ले आई है, तो मुझे तू झिड़क ना, मुझे डांट नहीं, बस थोड़ा सा तेल इस शीशी में दे दे, मेरे घर में रोशनी होगी तो मेरे बच्चों को कुछ सुकून मिलेगा। तो जब ये बात उस खातून ने कही, बहराम फिर भी गुस्से में कहता रहा, तो उन खातून ने फिर बताया कि बहराम,
کیا تو مسلمانوں کے نبی کو جانتا ہے؟ اس نے گرم لہجے میں کہا کہ ہاں ہاں میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کی تعظیم کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں۔ تو ان خاتون نے کہا کہ بہرام، میں انہی نبی کی اولاد ہوں، انہی کے آل سے ہوں، میں کسی کے دروازے پر جا کے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، میں کسی سے سوال نہیں کر سکتی، میں مجبوراً تیرے دروازے پر آئی ہوں، بس تھوڑا سا تیل دے دے، میرے بچے بہت دن سے بھوکے ہیں، تھوڑی سی گھر میں روشنی ہو جائے گی تو ان کو سکون مل جائے گا۔ جب بہرام نے یہ بات سنی تو اس کے لہجے میں نرمی آئی اور وہ پیار سے نرم لہجے میں کہنے لگا کہ تم آ جاتی، مجھ سے مدد مانگ لیتی، تم کیوں نہیں آ گئی؟ تو بہرام پریشان حال میں اپنے گھر میں گیا، اپنے نوکروں کو اٹھایا اور اپنے نوکروں سے کہنے لگا جو بھی سامان بچا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بچی ہیں، اس کو باندھ دو، ایک پوٹلی بنا دو اور ایک لالٹین جلا دو اور مجھے وہ سامان دے دو۔ تو جب بہرام وہ سارا سامان اٹھا کر اپنے کاندھے پر لادنے لگا تو اس کے نوکروں نے کہا کہ مالک، ہم آپ کے نوکر ہیں، آپ بتائیے ہمیں کہاں لے جانا ہے یہ سامان، ہم پہنچا دیتے ہیں۔ تو بہرام نے کہا نہیں، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے جگہ پر رہو اور میں جہاں جانا چاہتا ہوں مجھے جانے دو۔ وہ بہرام سارا سامان لے کر، وہ لالٹین جو اس نے جلوایا تھا وہ لے کر اس خاتون کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یہ لالٹین لے کر میرے آگے آگے چلو اور اپنے گھر تک مجھے پہنچا دو۔ وہ خاتون اپنے گھر تک بہرام کو لے کر جاتی ہیں اور بہرام گھر پہنچ کر سارا سامان کھول کر، کھانے پینے کی چیزیں کھول کر ان بچوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور دعا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تجھے نعم البدل عطا فرما دے، یا وہ بچے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نانا جان کے ساتھ تیرا حشر فرمائے، یعنی کہ ہمارے نانا جان کے ساتھ تجھے جنت میں داخل فرمائے۔ تو جب وہ بچے دعا کرتے ہیں بہرام وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بہرام کے اس عمل پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بشارت سنائی کہ بہرام کو یہ بشارت سنا دو جا کر، یہ خوشخبری دے دو جا کر کہ بہرام میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہرام سے فرماتے ہیں کہ دیکھ بہرام، مجھے اس بات کا پورا یقین تھا تو نے کوئی تو ایسا نیکی کا عمل کیا ہے کہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بہرام کہتا ہے کہ ہاں مجھے آج یقین ہو گیا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور اسلام کے نبی آج بھی زندہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گواہ بنا کر وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے، میرے آقا کی یہ بشارت کہ وہ ساتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جنت میں جائے گا اور وہ مسلمان ہو گیا، اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے پیارے، اسلام تلوار کی دھار کی ڈر سے نہیں پھیلا ہے، اسلام کسی کو ڈرا دھمکا کے نہیں پھیلایا گیا ہے۔ لوگوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو پڑھ کر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔